بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المیامین المنتجبین واولیائہ الکاملین الی قیام یوم الدین قال اللہ تبارک و تعالی فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ قبلہ دل آفتاب روی اوس، کعبہ جاں خاک راہ کوئی اوس، ہر گرفتاری کے اندر عالمس، از کمند زلف عنبر بوئی اوس، ہر گلی کو رست در باغ وجود، آب حیوان ہمہ از جوئی اوس، چند گردی گرد ہر در ای علی، مرہم ای ریش از داروئی اوس۔ یہ جو میں نے فارسی زبان میں چند ابیات اپنا سرنامہ کلام بنائی ہیں، یہ حضرت امیر کبیر شاہ ہمدان میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام بلاغت نظام سے میں نے اخذ کی ہیں۔ یہ دراصل نعت پاک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو حضرت شاہ ہمدان نے اپنے صوفیانہ کلام چہل اسرار میں درج کی ہے، اور یہی معرفت کے زمزمے، یہی روحانیت کے نغمے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے نثر میں، نظم میں اور اپنی تقاریر میں خطے کشمیر کے کریا کریا میں جا کر کے عام کی، جس کی وجہ سے یہ خطے جنت نظیر ایران صغیر بن گیا، یعنی تصوف روحانیت کے افکار میں یہ سرزمین ایران کبیر کے ان صوفیاء کرام کی مماثلت میں ایران صغیر کہلائی، اور کشمیر میں یہ تہذیبی، تمدنی، ثقافتی، روحانی، غرض اسلامی انقلاب کی داغ بیل جو ہے، حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے انہی اقوال، انہی اعمال اور انہی کاوشوں سے پڑی ہے۔ یہاں میں سردست پہلے حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں کشمیر کے لوگ فرط محبت میں شاہ ہمدان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور امیر کبیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں، ان کی بنیادی زندگی کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ایران کے فارس کے ایک خطے اور شہر ہمدان میں تولد ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام سید شہاب الدین تھا، سید شہاب الدین حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بذات خود اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم، مبلغ اور صوفی تھے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسب ہے وہ خاندان عطرت، خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے شاہ ہمدان کا نسبی سلسلہ ان سے جا ملتا ہے، اور اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے، ان کے اس نسب نامے کی تعریف کرتے ہوئے، کشمیر کے ایک بہت بلند پایہ کے صوفی بزرگ حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری نے کہا ہے، جدت شہید کربلا نامش حسین مجتبی وی شاف روز جزا،
یا شاہ ہمدان یک نظر. اور حضرت شاہ ہمدان خاندان سادات میں سے وہ عبقری شخصیت ہے جنہوں نے اپنی خاندانی روایات کو پروان چڑھاتے ہوئے تبلیغ دین میں، ترویج روحانیت میں، ترویج معرفت میں اور معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عام کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. شاہ ہمدان نے مرور زمانہ کے مطابق ابتدائی دینی تعلیم اپنے ہی ماموں، غالباً ان کا نام حضرت علاء الدین تھا، ان سے حاصل کی، اور اپنے والد گرامی سے بھی بعض متبادل علوم میں تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کا مزاج جو سلوک کی طرف مائل تھا، روحانیت کی طرف مائل تھا، اپنے ماموں جان سے انہوں نے روحانیت میں، سلوک میں تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ مزدقان گئے، جہاں پر وقت کے بہت بڑے مشہور مشائخین میں سے حضرت شیخ محمود مزدقانی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے. ان سے بھی انہوں نے ارادت میں سلوک کی تعلیم حاصل کی. اور حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ نے قبروی طریقے میں، قبروی سلسلے میں جو ہے بیعت حاصل کی. اور یہ قبروی سلسلہ جو ہے یہ آگے چل کر کے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے. اور یہ ان کا قبروی سلسلہ جو ہے در حقیقت سہروردی سلسلے کی ایک شاخ ہے، اور آگے چل کر تمام اسلامی سلوک کے سلاسل کی طرح یہ سلسلہ بھی حضرت شاہ ولایت امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے ملتا ہے. چونکہ حضرت شاہ ہمدان کا نام نامی بھی علی ہی تھا. حضرت شاہ ہمدان کو سلسلے کے علاوہ، اور چونکہ ان کا نسب بھی حضرت شاہ ولایت امیر المومنین علی سے ہی ملتا تھا، حضرت شاہ ہمدان کے فکری، روحانی، کلامی نظریات میں حضرت امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کی چھاپ اتنی گہری تھی کہ اپنے ایک شعر میں وہ فرماتے ہیں، اسی چہل اسرار کے شعر میں، غزلیات میں فرماتے ہیں: علی ہم نام را بنگر کی جیو با اللہ و محمد رہبر النیس. اے علی ہمدانی، اپنے ہم نام علی مرتضی کی جانب ہمیشہ نظر جمع کر کے رکھ، کیونکہ سلوک کی راہ میں علی مرتضی کے علاوہ تیرا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہی شاہ ہمدان جب اس علوی سلوک میں، جب اس محمدی طریق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس سلوک محمدی میں کامل ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے پیر کامل سے حضرت شیخ محمود مزدقانی سے اجازت طلب کر کے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں علی ہمدانی چاہتا ہوں کہ رب مسکون جو سویلائزڈ ورلڈ کا ایک بہت بڑا متبدہ حصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قصبہ قصبہ جا کر کے تعلیمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کروں، اور سلوک مرتضوی اور روحانیت کی جو یہ تعلیم ہے اس کو کریا کریا جا کر کے عام کروں. کیونکہ حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کی جو طبیعت تھی وہ داعیانہ طبیعت تھی. وہ چاہتے تھے کہ اسلام کی یہ برکات جو ہے، اسلام کے جو ثمرات ہیں اور روحانیت کے جو فیوزات ہیں وہ ان کے ذاتی گرامی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو روح مسکون میں پھیلائیں. تو اس اعتبار سے حضرت شاہ ہمدان نے اپنے آبائی علاقے ہمدان سے ہجرت کی اور متمدن دنیا کے مختلف شہروں کا دورہ کیا، تبلیغی دورہ کیا، جس میں وہ ترکی بھی گئے، جس میں حضرت شاہ ہمدان شام گئے، جس میں حضرت شاہ ہمدان نے عربستان کے علاقوں کا دورہ کیا، جس میں حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ، بلکہ روایات میں اتنا آتا ہے کہ سراندیپ جس کو آج شری لنکا کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی اپنے تبلیغی دورے میں حضرت شاہ ہمدان گئے اور دین اسلام کی شمع کو فروزاں کیا. اور اسی اعتبار سے حضرت شاہ ہمدان ہندوستان میں بھی آئے
اور آتے آتے جو حضرت شاہ ہمدان نے تبت کے بہت سارے دشوار گزار علاقوں کا بھی سفر کیا، اور انہوں نے سینٹرل ایشیا، وسط ایشیا کے بہت سارے دشوار گزار علاقوں کا بھی سفر کیا، اور حضرت شاہ ہمدان انہی تبلیغی اسفار میں خطہ کشمیر بھی تشریف لائے، جہاں پر حضرت شاہ ہمدان کا اور اہلیان کشمیر کا باہمی ربط کا معاملہ ہے، اور شاہ ہمدان سے ہماری روحانی نسبت کا معاملہ ہے۔ جب حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کشمیر آئے تو ان سے پہلے کشمیر میں ایک اور بزرگ حضرت شیخ سید عبد الرحمن ترکستانی، جنہیں فرق محبت میں کشمیر کے لوگ بلبل شاہ کے نام سے جانتے ہیں، اس سے پہلے وہ یہاں آ چکے تھے، اور حضرت سید عبد الرحمن بلبل صاحب نے کشمیر میں دینی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یہاں کے شاہی طبقے میں اسلام کی شمع کو فروزاں کیا تھا، اور کشمیر کا جو بادشاہ تھا، آخری ہندو یا بودھ بادشاہ تھا، جس کو رینچند شاہ کہا کرتے تھے، اس رینچند شاہ کو حلقہ بگوش اسلام کر کے اس رینچند شاہ کا نام ملک صدر الدین رکھا، اور یہ ملک صدر الدین حضرت عبد الرحمن بلبل کی کاوشوں کی وجہ سے کشمیر کی تاریخ کا پہلا مسلم بادشاہ بنا، اور اس بادشاہ کی دیکھا دیکھی اس کے عمراء وزراء بھی جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور کچھ جو ہے کشمیر کے شہروں میں اور قصبوں میں اسلام کی جو رمق ہے، اسلام کی جو چمک ہے، وہ کچھ پہنچ چکی تھی، لیکن کشمیر کے عموم اکثر لوگ جو ہے وہ غیر مسلم تھے، اہل حدود میں سے تھے، برہمنوں سے ان کا تعلق تھا، اور وہ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے۔ جب شاہ ہمدان کشمیر میں وارد ہوئے، یہاں پر تاریخوں کا اختلاف ہے، ایک منٹ جو ہے اس نیریٹو کو روکتے ہوئے میں یہ بات بھی گوش گزار کروں کہ یہاں پر تاریخوں کا اختلاف ہے۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ ہمدان نے کشمیر میں 3 تبلیغی دورے کیے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت شاہ ہمدان نے ایک ہی میجر تبلیغی دورہ جو ہے کشمیر کا کیا ہے۔ بہرصورت اس سے صرف نظر کرتے ہوئے جب حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کشمیر پہنچے تو اس وقت کشمیر کا جو بادشاہ ہے غالب سلطان شہاب الدین، وہ دلی کے بادشاہ کے ساتھ برسر پیکار تھا، لڑائی میں تھا، جنگ میں مبتلا تھا۔ حضرت شاہ ہمدان سرحد کے مقام پر پہنچے اور کشمیر کے بادشاہ اور دلی کے بادشاہ میں سازشی کرا کر کے انہیں یہ سمجھایا کہ آپ دونوں مسلمان بادشاہ ہیں، اگر آپ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش روا رکھیں گے تو آپ کی اس سیاسی کشمکش کی وجہ سے اس تمام بر صغیر میں اہلیان اسلام کا خاصا نقصان ہوگا، اسلامی فکر کو پروان چڑھنے میں خاصا نقصان ہوگا، اور اس طریقے سے اپنی دینی، روحانی اور سیاسی بصارت کو بروئے کار لاتے ہوئے حضرت شاہ ہمدان نے ہندوستان کے دلی کے بادشاہ اور کشمیر کے مسلمان بادشاہ کے درمیان صلح کرائی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ ہمدان صرف ایک گدی نشین درویش نہیں تھے، ایک گدی پوش درویش نہیں تھے، بلکہ حضرت شاہ ہمدان ایک ایسے بزرگ تھے جن کی سیاسی بصیرت بہت بلند تھی۔ یعنی حضرت شاہ ہمدان صرف روحانیت کے زاویوں میں بیٹھنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ حضرت شاہ ہمدان کی سیاسی بصیرت یہ تھی کہ جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کے افعال میں مداخلت کر کے اہلیان اسلام کے لیے ایک سٹیبلٹی کی کنڈیشن پرووائڈ کر دی، اور انہی بادشاہوں کو نصیحت کرتے ہوئے ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کو سدھارنے کے لیے حضرت شاہ ہمدان نے ایک سیاسی کتاب بھی لکھ ڈالی، ایک پولیٹیکل ٹریٹائز بھی لکھ ڈالی، جس کا نام انہوں نے ذخیرۃ الملوک رکھا۔ ذخیرۃ الملوک یعنی بادشاہوں کے لیے ایک خزانہ، a treasure for the kings۔ اس کتاب میں حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ نے توحید، رسالت اور معاد کے تصورات کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کو یہ سیکھ دی کہ بادشاہ بننے کے بعد آپ کو اپنی رعایا پر کیسے حکومت کرنی ہے، آپ کو اپنی رعایا پر کیسے عدل کرنا ہے، مختلف جو مملکتیں ہیں ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برقرار حسن خوبی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے حضرت شاہ ہمدان نے بادشاہوں کے کردار کے بارے میں،
سیاسی لیڈران کے کردار کے بارے میں ایک بہت وافر انفارمیشن پرووائڈ کی ہے اپنی اس کتاب ذخیرۃ الملوک میں، اور اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ حضرت شاہ ہمدان کو صرف ایک جو ہے زیارت گاہ کی جو زیارت گاہوں کی آماج گاہ ہوتی ہے اس لمیٹڈ تصور میں محض ایک درویش اور محض ایک بزرگ نہ سمجھا جائے، بلکہ شاہ ہمدان ایک ایسی عبقری شخصیت کے حامل ہے جو اپنے زمانے کی سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب شاہ ہمدان کشمیر میں وارد ہوئے تو چونکہ بادشاہ یہاں کا شامیری خاندان اس وقت حکمران تھا، لیکن شامیری خاندان میں بھی جو ہے ہندو مت کے اور برہمنزم کے بہت سارے اثرات ابھی باقی تھے۔ حضرت شاہ ہمدان نے جو ہے یہاں کے بادشاہوں میں اسلام کی اس طریقے سے تبلیغ کی کہ جو پرانے زمانے میں ان کے بدھ مت کے اور برہمنزم کے اثرات تھے اس کو بالکل ان سے نکال دیا اور خالص توحید اور رسالت کی بنیاد پر ان کو جو ہے روحانیت کا اور سلوک کی تعلیم جو ہے مہیا فرمائی۔ اور حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے شہاب الدین پورہ میں جو ہے کشمیر میں آ کر کے قیام کرتے ہوئے جو ہے وزراء، امراء اور جو اعلیٰ حکام ہے ان کے دین و ایمان کی درستگی کے لیے کاوشیں کی، اور اس کے بعد یہی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جب امراء طبقے سے، وزراء طبقے سے فارغ ہوئے تو ان کی سرشت میں یہ خیال آیا کہ مجھے اب چاہیے کہ کشمیر میں کریا گاؤں بستی بستی جا کر کے رعایا تک، عوام الناس تک بھی میں اسلام اور ایمان کے پیغام کو پہنچاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے شاہ ہمدان ایک ایلیٹسٹ درویش نہیں تھے جو صرف بادشاہوں کے مہمان بنا کرتے تھے، بلکہ شاہ ہمدان نے کشمیر کے کونے کونے میں دین اسلام کی شمع کو فروزاں کرنے کے لیے دشوار گزار اسفار کا سہارا لیا۔ اور اکثر ہم کشمیر کی اس ٹوپوگرافی میں پاتے ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی عزیز کشمیر کے کسی گاؤں دیہات میں جائے گا تو وہاں پر وہ کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے خانقاہ پائے گا، ایسی کوئی مسجد پائے گا جہاں بڑے بزرگ یہ تاریخ بیان کریں گے کہ یہاں پر حضرت شاہ ہمدان صاحب نے تشریف رکھا ہے، یہاں پر حضرت شاہ ہمدان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں اور تبلیغات کی ہیں۔ تو انہی تبلیغات کے سلسلے میں حضرت شاہ ہمدان نے بہت سارے غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، اور بہت سارے غیر مسلموں نے شاہ ہمدان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے جو ہے وہ کلمہ توحید کے نور سے معمور ہو گئی۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ سادات کی اور بھی ایک کثرت کے ساتھ جماعت تھی جس میں ان کے خاندان کے افراد تھے، رشتہ دار تھے اور بھی بہت سارے افراد تھے۔ شاہ ہمدان نے اپنے انہی سادات کرام کو کشمیر کے گاؤں میں جو ہے مطمئن فرمایا، اور ہر ایک سے یہ وصیت کی کہ آج سے آپ اس علاقے کی ذمہ داری سنبھالیں۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں آپ جس گاؤں میں بھی جائیں گے آپ کو ملے گا کہ کشمیر کے لوگ کہتے ہیں یہاں پر سید صاحب کا آستان ہے، یعنی وہ وہی سادات یا انہی کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی بزرگ ہے جو شاہ ہمدان کے ساتھ ہمدان سے، ختلان سے، سمنان سے، غرض ایران کے مختلف علاقوں سے آئے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ الگ الگ گاؤں دیہاتوں علاقوں میں بیٹھ کر دین اسلام کی ترویج کا کام کریں، لوگوں کو قرآن مجید کے نور سے آراستہ کرے، لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ اور ان سادات نے بھی اتنی قربانیاں دی شاہ ہمدان کے پیچھے پیچھے آ کر کے، ان کے عقب میں آ کر کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کشمیر کے دور افتادہ گاؤں میں بسے اور یہاں پر دین اسلام کی شمع کو فروزاں کیا۔ اور حضرت شاہ ہمدان نے صرف اپنے ساتھ دین کے دائیوں کو نہیں لایا، صرف مولویوں کو نہیں لایا، صرف پیروں کو نہیں لایا، صرف درویشوں کو نہیں لایا، بلکہ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے ایران سے اپنے ساتھ دستکاروں، ہنرکاروں کو بھی لایا، کرافٹس مین کو لایا۔ حضرت شاہ ہمدان نے ایران کی سرزمین سے اپنے ساتھ تانبے کے برتن بنانے والے کاریگروں کو لایا۔ حضرت شاہ ہمدان کے عقب میں کشمیر میں قالین بنانے والے لوگ آئے، جو ایرانی قالین مشہور ہے،
انہی کال بافوں کو کشمیر میں مطمئن فرمایا. حضرت شاہ ہمدان کے ساتھ لکڑی کے دستکار آئے جو پنجرہ کاری کا کام کرتے ہیں. حضرت شاہ ہمدان کے ساتھ کشمیر میں قلمدان بنانے والے لوگ آئے. حضرت شاہ ہمدان کے ساتھ کشمیر میں شیشہ بنانے والے جو ہے کاریگر آئے. اور آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے مختلف محلوں کا نام، سری نگر میں اکثر محلوں کا نام انہی ہنرمندوں کے ناموں پر ہے جو ہنرمند حضرت شاہ ہمدان کے ساتھ کشمیر آئے تھے. مثلاً آپ پائیں گے سری نگر میں آپ قلمدان پورا کو پائیں گے. یہ قلمدار پورا انہی کاریگروں کی آموزگاہ بنا جو قلمدان بناتے تھے اور جو ہنرمند شاہ ہمدان کے ساتھ آئے تھے. آپ کمان گری پورا کو پائیں گے، آپ سازگری پورا کو پائیں گے، آپ چھیٹ ساز محلہ کو پائیں گے. یہ وہ چھیٹ ساز اور پرنٹر تھے جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کی ایما پر کشمیر آئے تھے. اور اس طریقے سے آپ بہت سارے فنکاروں کو حضرت شاہ ہمدان نے کشمیر میں لایا. اب آپ ایک منٹ رک کر کے اس بات پر تأمل کریں گے. اگر حضرت شاہ ہمدان اسلام کی دعوت دینے کے لیے کشمیر آئے تھے تو انہوں نے ان کاریگروں کو اپنے ساتھ کیوں لایا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اب کبھی شخصیات ہوتی ہیں وہ دین اسلام کو صرف مسجد کے پرچار تک محدود نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچے ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ رزق حلال حاصل کریں، عقل حلال حاصل کریں. کیونکہ کشمیر کی اس وقت کی جو دھرتی تھی، سرزمین تھی، کیونکہ یہاں پر غیر مسلم کی آبادی زیادہ تھی اور جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان کا اپنی سوسائٹی نے بائیکاٹ کر دیا تھا، ایک سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا. اور اس لیے وہ نئے نئے مسلمان جو کاروبار سے اور اپنی ہنر سے محروم ہو گئے تھے، لوگوں نے ان کے خلاف اکنامک بائیکاٹ کر دیا تھا. تو شاہ ہمدان نے ان نو مسلمانوں کی اقتصادی مضبوطی کے لیے ان مسلمان کاریگروں کو کشمیر میں لایا جنہوں نے پھر سے کشمیر کے نو مسلموں کو، نئے نئے بنے ہوئے مسلمانوں کو دستکاری سکھائی تاکہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکے اور اپنا روزگار خود کما سکے اور اس طریقے سے حلال روزی کما سکے تاکہ پھر سے روزگار کی کشمکش کی وجہ سے مبادا ان کو پھر سے کفر میں نہ جانا پڑے. اور یہ حضرت شاہ ہمدان نے کشمیر کو، یہ دین ہے حضرت شاہ ہمدان کی کہ یہاں پر دستکاری کو، ہنرمندی کو عام کیا. سیاسی سوجھ بوجھ کے لیے ذخیرۃ الملوک جیسی کتاب لکھی. اور اسی تمام جو میں نے ابھی تک کہا اس کی پیرافریزنگ حضرت شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے بہتر کسی نے نہیں کی ہے. جب وہ شاہ ہمدان کی بات اپنی کتاب جاوید نامہ میں کرتے ہیں تو علامہ اقبال شاہ ہمدان کے بارے میں لکھتے ہیں سید السادات. سید السادات حضرت شاہ ہمدان سیدوں کے بھی سید ہیں. سید السادات سالار عجم، وہ عجم کے سالار ہیں. ہم کو تو پتا ہے سالار عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خصوصاً عجم کا سالار کہہ کر کے حضرت علامہ اقبال جیسے فلسفی عبقری شخصیت شاہ ہمدان کو خراج عقیدت ادا کرتے ہیں کہ شاہ ہمدان صرف کشمیر کے شاہ ہمدان نہیں ہے بلکہ عجم کے سالار ہیں. جہاں جہاں شاہ ہمدان گئے ہیں وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کی ہے. اور سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاہ ہمدان وہ شخصیت ہے کہ ان کے ہاتھوں نے امتوں کی تقدیر کو بنایا ہے. امتوں کی جواب کہ انہوں نے امتوں کی تقدیر سازی کی ہے. He has paved a way for strengthening the destination of people. سید السادات سالار عجم دستیو معمار تقدیر امم تا غزالی درش اللہ گرفت ذکر و فکر از دود مانے او گرفت. یعنی جو غزالی امام غزالی جیسے روحانیت کے شخصوار بھی رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کا درس شاہ ہمدان کے آباء و اجداد سے ہی لیا ہے کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے. امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا ان کے اجداد تھے اور انہی سے انہوں نے جو ہے طریقت کی تعلیم دی ہے. اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں جو مجھے اس وقت کہنا ہے، جو اس ہماری گفتگو کنورسیشن کا ایک لازمی حصہ ہے، وہ کہتے ہیں آفرین آ مرد ایران صغیر با ہنر ہائے غریب و دل پذیر. اے شاہ ہمدان آپ اس ایران صغیر، یعنی ایران تو ایران کبیر ہے، آپ نے کشمیر کو ایران صغیر بنا دیا
اور اے شاہ ہمدان، اے ایران صغیر کے ہیرو، اے ایران صغیر کی عبقری شخصیت، آپ پر آفرین ہو کہ آپ نے کشمیر میں اتنے انوکھے دستکاریاں لائی، آپ نے کشمیر کے لوگوں کی اکانومی کو سٹرینتھن کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ خطہ را شاہ دریا آستین، داد علم و صنعت و تہذیب و دین۔ اس خطے کشمیر کو اس دریا آستین بادشاہ نے، دریا آستین کہتے ہیں اس انسان کو جس کے آستین سے، جس کے سلیب سے جود و سخا کے دریا بہتے ہیں، اور شاہ ہمدان وہ دریا آستین شہنشاہ ہے جنہوں نے خطہ را شاہ دریا آستین، داد علم و صنعت و تہذیب و دین۔ اس دریا آستین شہنشاہ نے کشمیر کو علم بھی دیا، صنعت، دستکاری، اکانومی، انڈسٹری بھی دی، تہذیب بھی دیا، ثقافت دی، سیولائزیشن ایتھوس فراہم کیے، اور دینی تعلیم سے بھی ہم کو جو ہے آشنا کیا۔ یعنی حضرت شاہ ہمدان، مجھے یہ بات کہنے میں تعمل نہیں، آخر میں کہوں گا، حضرت شاہ ہمدان اللہ پاک کی طرف سے کشمیری لوگوں کے لیے ٹوٹل پیکیج تھے، اکنامک پیکیج تھے، روحانی سپریچول پیکیج تھے، پولیٹیکل پیکیج تھے، فلسفیکل پیکیج تھے، اور حضرت شاہ ہمدان نے اہلیان کشمیر کی ذہن کو اس طریقے سے بالیدہ کر دیا، اور حضرت امیر کبیر نے اہلیان کشمیر کو وہ وظیفہ عطا کیا جسے اوراد فتحیہ کہتے ہیں۔ اوراد فتحیہ میں اول سے آخر تک صرف توحید کے زمزمے گائے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ الملک الجبار، لا الہ الا اللہ الواحد القہار۔ تو یہ حضرت شاہ ہمدان نے کشمیری ذہن میں راسخ کر دیا کہ اس ایک خدا کے سوا پرستش کے لائق کوئی نہیں، اس ایک خدا کے سوا نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی بت، نہ کوئی خیال پرستش کے لائق ہے۔ اور جب حضرت شاہ ہمدان نے اہل کشمیر کو توحید کے نور سے آراستہ کیا، اس توحید سے انہوں نے ایک اور چیز مستفاد کی، وہ یہ کہ اگر ہمارا خدا ایک ہے، توحید کا معنی خدا کا ایک ہونا، اگر ہمارا خدا ایک ہے تو جو مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں پھر چاہیے کہ وہ بھی ایک ہو جائے، وہ پھر سیکٹرزم سے، فرقہ پرستی کی لعنت سے نکل کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹے رہنے کی بجائے ایک خدا کو ماننے کی وجہ سے ایک کمیونٹی بن جائے اور فرقہ پرستی سے نکلے۔ میں یہ اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ شاہ ہمدان نے اوراد فتحیہ میں لکھا ہے، جب انہوں نے خدا کے ایک ہونے کا تصور دیا ہے وہیں پر ملت کے ایک ہونے کا بھی تصور دیا ہے۔ تو یہ بات آج کے ان مولوی صاحبان، ان مبلغین حضرات کے لیے بھی چشم کشا ہے جو الگ الگ فرقوں کے نام پر مسلمانوں کو باندھتے رہتے ہیں۔ مسجدیں ہم نے الگ الگ بنائی ہیں، توحید تو ہم سب مانتے ہیں، یہ ہماری مسجدیں الگ الگ ہیں، ہم ایک دوسرے کی مسجد میں داخل ہونا بھی کفر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو شاہ ہمدان نے اس ایک توحید، میں اس کو یوں کہتا ہوں وہ ورٹیکل توحید ہے، لیکن ورٹیکل توحید جب تک ہارزنٹل توحید نہیں بنے گی، جب تک اس خدا کا ایک تصور آپ کو ایک نہیں کرتا تو آپ توحید کو سمجھے نہیں ہیں۔ تو اسی معنی میں حضرت شاہ ہمدان نے اوراد شریف میں کہا ہے، رضینا باللہ تعالی ربن وبالاسلام دینا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ یہ تو حدیث کا اصلی فکرہ ہے جو شاہ ہمدان نے اوراد فتحیہ میں لایا ہے۔ رضینا باللہ تعالی ربن، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہیں، وہ بھی اسلام دین، اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولہ، وبالقرآن اماما، وبالکعبۃ قبلۃ، وبالصلاۃ فریضۃ، وبالمؤمنین اخوانا۔ اگر یہ سب چیز ایک ہے تو پھر مومنین بائی ہیں، وبالمؤمنین اخوانا، تو چاہیے کہ پھر مسلمان بھی ایک ہو جائے۔ اور اسی کی تعبیر تو غالباً علامہ اقبال نے کی ہے جو شاہ ہمدان کے اتنے بڑے مداح ہے، کہتے ہیں حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور اس اعتبار سے حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کی کہ وجود کی برکات اہلیان کشمیر کے لیے اتنی ہے کہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی مرہون منت رہے گی۔ اور جب شاہ ہمدان کشمیر سے، بس اس پر میں اس نوٹ پر اختتام کرتا ہوں، جب شاہ ہمدان کشمیر سے دورے کے بعد واپس چلے گئے تو راستے میں حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کا کونار، جس کو غافرستان بھی کہتے ہیں، اس جگہ پر انتقال ہو گیا، اور کشمیر کے ہی ایک
रूहानी शख्सियत गालिबन शेख याकूब सरफी ने इनकी तारीख वफात कही। तारीख वफात क्या है? हजरत शाह हमदान की तारीख वफात 786 है, 786 हिजरी। और अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अबजद निकाले वो भी 786 बनता है। और 786 हजरत शाह हमदान की तारीख वफात है। और उन्होंने कहा हजरत शाह हमदान करीम आयत रहमान कुरान करीम बहरे साले वसलश गुफ्तहात फी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी हजरत शाह हमदान ऐसे करीम आदमी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की ये आयत उनकी तारीख वफात है। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला से हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इन बुजुर्गान दीन की हकीकी तालीमात पर गामजन फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमको इन्हीं जैसी शख्सियात की तालीमात से हमेशा बहरामंद फरमाए।